السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت میں مغیث الرحمان عرض کر رہا ہوں پنجاب پاکستان سے. حضرت کرپٹو کرنسی کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کو لے کر پوری دنیا کے اندر بڑا ایک شور و غل ہوا ہے، خاص طور پر اس وقت سے جب سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. جو دارالعلوم کراچی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی جائز نہیں ہے، اور وہ آپ کے استاد محترم بھی ہیں. تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی ہے امت کے اندر کہ کیا کرپٹو کرنسی جائز نہیں ہے، اور اس کو لے کر بہت سارے اینکرز، بہت سارے ٹی وی کے لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ لے دے کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ امت کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے نا اطمینان حاصل ہو سکے. صحیح بات. اللہ اکبر. اصل میں وہ تنقید اور تائید یہ تو دنیا کا حصہ ہے. بالکل. تو یہ موقع مل جاتا ہے، خاص طور پہ کوئی اہل علم اگر کوئی ایسی بات کریں تو تنقید کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا تلوار چلانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور تائید کی توفیق کبھی لوگوں کو ہوتی ہے. اور پھر جب اتنا بڑا شیخ الاسلام وہ ایک بات کہہ رہا تو آخر کسی دلیل کی بنیاد بھی کہہ رہا ہوگا، بے بنیاد تو بات نہیں ہے. بے شک. لیکن تنقید کرنے والے بھی جب وہ کہتے ہیں نا کہ سستی شہرت کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو بولنا ہے. لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں بہت سے اینکرز ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ کی فیلڈ نہیں تو آپ کیوں بول رہے ہیں. یعنی ان اینکرز کو بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کی یہ فیلڈ ہے یا نہیں. ان کی فیلڈ ہی ان کی یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ اسلامی معاشیات اور دنیا کی معاشیات کے ماشاءاللہ ماہر فن ہیں، اور میرے تو استاد ہیں، اور ماشاءاللہ اس میدان میں انہوں نے جو ترقی کی ہے اور جو وہ اسلامک بینکاری کا پورا جو سیٹ اپ دنیا کو دیا ہے کہ دنیا حیران ہے. تو لیکن میں کہ ایسے بھی پڑھے لکھے یا ان پڑھ جو ہے وہ یا کہتے ہیں نا کہ اینکرز بھی موجود ہیں مارکیٹ میں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی فیلڈ ہی نہیں تو کیوں اس فیلڈ میں گھس رہے ہیں. حالانکہ انہی کی تو فیلڈ ہے بھائی. آپ کو اتنا بھی ایک شخص کے بارے میں علم نہیں تو ایسی بے ادبی کی بات کرتے کیوں ہیں. اور باقی تنقید کرنے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں. پہلی بات ہے کہ تنقید کر رہے ہیں، جو تنقید کر رہے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کرپٹو کرنسی سے وہ اپنے ٹیکسز پے کر سکتے ہیں؟ ٹیکس پے کر کے دکھائیں. اگر پاکستان میں ہے تو پاکستان میں انکم ٹیکس کا ادارہ ہے، ان کو کہ جی میں کرپٹو کرنسی میں پے کر رہا ہوں، کر سکیں گے؟ کیا بات. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ رانگ. تو نہ آپ پے کر پا رہے ہیں نہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آخر کو بات تو ہے نا. بالکل. یہاں IRS ہے امریکہ میں، آپ آپ کی جی کرپٹو کرنسی سے میں ٹیکس پے کر رہا ہوں، پے کریں قبول ہوگا؟ تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یار آخر کرپٹو کرنسی کی کیا حیثیت ہے. بھائی ٹیکس کے اندر پے نہیں ہوتا، یوٹیلیٹی بل میں کوئی ادارہ لینے کو تیار نہیں ہے، تو آخر یہ ہے کیا؟ تو خود ہی آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ بس ایک نمبرنگ کی گیم ہے. ایک نمبرنگ کی گیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات آپ کو بھی پتا ان کو بھی پتا ہے. فی الحال جو اس کی شکل ہے وہ نمبرنگ کی گیم ہے. کچھ یہ بس وہ نمبر اندراج کر دیے جاتے ہیں تو بس ڈیجیٹل اندراج ہو رہا ہے، انٹریز پڑھ رہی ہیں اور آپ سمجھے میں ملینر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو ہے کہ وہ تنقید کرنے والے وہ کیا انکم ٹیکس پے کر سکیں گے؟ یا گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس کو پروموٹ کر رہی ہے تو یا گورنمنٹ پاکستان ان جو انویسٹر کی ٹیکس جو ہے اس سے وصول کر لے گی؟ واہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم تھنگ رانگ. تو مولانا عثمانی جو بات کی اس کا مطلب اس کی کوئی حیثیت ہے. لہٰذا تنقید کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ آخر اس کی ویلیو ہے کیا. انکم ٹیکس میں تو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں اس کرنسی کو، یوٹیلیٹی بل میں کوئی لینے کو تیار نہیں، تو آخر یہ کیسی کرنسی ہے بھائی؟ اس کا مطلب آپ انٹرنیٹ پہ بس یہ کہ نمبرنگ کی گیم کر رہے ہیں، ایک سٹے بازی چل رہی ہے اور ہے کیا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ ایک نیا معاملہ ہے مارکیٹ میں. پہلے زمانے میں تو یہ ڈیجیٹل دنیا نہیں تھی، تو یہ چونکہ ایک نیا معاملہ ہے لہٰذا اس حوالے سے یہ ایک مجتہدی مسئلہ بن گیا، ایک اختلافی مسئلہ بن گیا. لہٰذا علماء عصر کے درمیان یہ اس اختلافی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بعض نے اپنی ایکسپرٹی کے مطابق ایک رائے دی، کسی نے دوسری، کسی نے تیسری. اس حوالے سے 3 آراء سامنے آئی مارکیٹ میں. ایک رائے تو وہ آئی کہ بعض علماء عصر فرماتے ہیں کہ یہ مطلقاً ناجائز ہے. کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے کاروبار خرید و فروخت یہ مطلقاً ناجائز. اور دوسرا موقف یہ مارکیٹ میں آیا کہ یہ مطلقاً جائز تو نہیں ہے لیکن مشروط طور پر جائز ہے. ٹھیک. دوسرا یہ آیا.
تیسرا موقف یہ ہے کہ توقف، خاموشی. ابھی تحقیق کے مراحل ہم طے کر رہے ہیں، ابھی ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. ٹھیک. یہ تیسرا موقف ہے. 3 موقف. جہاں تک پہلے موقف کا تعلق ہے کہ جو مطلق ناجائز والا، اس میں جو ہے وہ پیش میرے استاد گرامی حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ مطلق ناجائز ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ صرف ایک ڈیجیٹل انٹریز کا ایک نام ہے. بس ایک بس نمبرنگ کا ایک کھاتہ ہے جو پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال متقوم نہیں ہے. اچھا. تو کسی بھی خرید و فروخت کے لیے جو چیز بیچی خریدی جا رہی وہ شریعت کی روشنی میں مال ہونا چاہیے. ٹھیک. جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، روپے. تو یہ کوئی مال نہیں ہے، اور مال بھی ایسا نہیں، مال متقوم نہیں ہے کہ اس کی کوئی قیمت لگتی ہو مارکیٹ میں، کوئی اس کو حیثیت دیتا ہو. لہٰذا یہ چونکہ مال متقوم نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسیٹس نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، کوئی حقیقی اساس سے اس کے پیچھے نہیں ہے کہ جس کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں. جیسے سونا ہے، سونا تو خود ایک حقیقی اساس ہے، لیکن نوٹ اور روپیہ ہے یہ خود ایک عرفی طور پہ یہ کرنسی، یہ مال قرار دے دیا گیا ہے. اور پہلے یہی نوٹ سونے کی نمائندگی کرتا تو اس کے پیچھے سونا ہوتا تھا. لیکن یہ جو کرنسی ہے کرپٹو کرنسی، اس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے، اس کوئی حقیقی اساس اس کے پیچھے نہیں ہے، اور اگر ہے تو پتہ ہی نہیں دنیا کو بھی کیا اساس ہے، کون ہے. اور تیسری بات یہ کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی اس کی جو ہے اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی سرپرستی کسی حکومت وقت کی نہیں ہے. یہ مارکیٹ میں ایک چیز چل رہی ہے انٹرنیٹ کی دنیا پہ، لیکن کوئی بھی نہ امریکہ، یورپ جیسی دنیا، چین جیسی دنیا جو معاشیات کے آسمانوں پہ، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں. تو پھر آپ کس بیس کے اوپر اس کو کرنسی قرار دے رہے ہیں؟ کس بیس پہ آپ اس کو جو مارکیٹ کے اندر لا رہے ہیں؟ اس لیے محمد تقی عثمانی صاحب کا موقف یہ، چونکہ مال نہیں ہے اور پھر اس کے پیچھے کوئی ایسیٹس نہیں ہے، لہذا کوئی حکومتی سرپرستی بھی نہیں ہے، لہذا یہ جو ہے بالکل اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے. بھلے USDT جو ہے وہ ہو، یا یہ کہ دیگر جو ہے نا وہ کرپٹو ٹوکنز وغیرہ کسی بھی شکل کی جو کرنسی ہے، ان فرمایا سب کے سب ناجائز. یہ حضرت کا یہ فتویٰ. دوسرا موقف جو ہے وہ علماء عرب میں سے بعض علماء کا ہے، اور اسی طریقے سے مغربی اسلامی مالیاتی محققین بعض ہیں، ان کا یہ موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہر کرپٹو کرنسی ایسی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے حقیقی اثاثے نہ ہوں. لہٰذا ہر کرپٹو کرنسی کی الگ الگ نوعیت ہے. لہٰذا یہ دیکھا جائے اگر کسی کرپٹو کرنسی کے پیچھے حقیقی اثاثے ہوں اور وہ انویسٹر جو آپس میں لین دین کر رہے ہو اس کو مال کی حیثیت سے قبول کر رہے ہوں تو اس کو جائز ہونا چاہیے. اچھا. انہوں نے کہا کہ مشروط طور پہ اس کی اجازت دے دی کہ اگر یہ وہ اس طریقے سے اگر کرتے ہیں اور اس کو انویسٹر مال تاجر آپ اس کو مال بھی سمجھتے ہیں اور پھر اس کے حقیقی اثاثے کی نمائندگی بھی موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ اور ہر کرپٹو کرنسی فرمایا کہ الگ الگ نوعیت کی ہے، ہر ایک ایسی نہیں کہ اس کے پیچھے حقیقی اثاثے نہ ہوں، لہٰذا ہر ایک کو الگ زاویے سے دیکھیں. یہ ان کا موقف ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں لہٰذا جن کے پیچھے اثاثے ہیں اور اس کو مال سمجھا جاتا ہے وہ جائز ہے. تیسرا موقف جو ہے جیسے مجمع الفقہ الاسلامی الدوالی ان کا ہے یا اور بہت سے علماء عرب کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ توقف، خاموشی. اس لیے کہ بہت ساری کرپٹو کرنسیز مارکیٹ میں ہیں، لہذا ہر ایک کو الگ الگ نظر سے دیکھا جائے کہ کس کے پیچھے حقیقی اثاثے ہیں، کس کے پیچھے نہیں ہیں، یا کوئی صرف نمبرنگ کی گیم ہے یا کسی کے پیچھے کوئی حقیقی کوئی ایسیٹس ہیں. یہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. لہٰذا ابھی ہم اس پر کوئی جو ہے وہ جامع حکم نہیں نافذ کرتے جب تک ہم پوری تحقیق نہ کر رہے ہیں. انہوں نے توقف اختیار کیا اور اس کے اوپر ابھی ان کے اسکالرز یہ تحقیق کر رہے ہیں تاکہ الگ الگ ہمیں پتہ چل جائے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ کرپٹو کرنسیز جائز ہیں، یہ کرپٹو کرنسیز ناجائز ہیں. ٹھیک. اس لیے انہوں نے بھی توقف اختیار کیا. چوتھا موقف میرا یہ کہ میں شاگرد ہوں شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی کا. بالکل. تو ظاہر ہے کہ لوگ مجھ سے بھی پوچھتے جی آپ کا کیا خیال ہے، تو میرا وہی فتویٰ ہے جو میرے استاد محترم کا ہے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے، کہ میرا وہی فتویٰ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے اس شکل کے اندر جو آج نظر آ رہی ہے یہ تو بالکل ناجائز. اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نہ ایسیٹس ہیں، نہ حکومتی سرپرستی ہے، اور نہ جو ہے دیگر چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے مال متقوم سمجھ سکیں اور اس کی جائز کریں، لہذا وہ ناجائز. اور اس سلسلے میں حضرت کی جو ہے حکومت وقت سے بات بھی ہوئی، اور حضرت نے یہی بات کی اپنے فتوے میں بھی کہ حکومت اگر سرپرستی کرنے کو تیار ہو جائے
سرپرستی کرے اور اس کو مال کی حیثیت سے قبول کرے. لہذا اس حوالے سے پاکستان میں آپ جانتے ہیں بلال بن ثاقب نامی ایک نوجوان ہے جو اس پہ محنت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان میں. اس کی یہ میرے استاد محترم مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات بھی متوقع ہے یا ہو چکی ہے, اور تاکہ وہ اس چیزوں کو سامنے رکھے. اور حضرت نے بھی اپنے فتوے میں اس بات کو واضح کیا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک مثبت راستہ نکل سکتا ہے, اس لیے کہ ابھی تک جو ہے وہ بلال بن ثاقب نے بھی یہ اظہار خیال کیا کہ مثبت ملاقات ہماری رہی ہے, کیونکہ حضرت نے اس کو یہی بات کہی کہ یا تو حکومت سرپرستی کرے. سرپرستی کی ایک مثال جیسے میں نے دی کہ اگر ایک بندہ جو انکم ٹیکس پے کرنا چاہتا ہے کرپٹو سے تو کوئی ادارہ قبول کرے. اس کا مطلب آپ اس کو اون کر رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ جو چیزیں اس میں قدغن لگا رہی ہیں ہم اس کو مائنس کر دیں گے تو چیز حلال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ امرود تو حلال ہے, کیڑے والا امرود حرام ہے نا, تو کیڑے والا امرود حرام ہے. امرود تو کہنے کا مطلب حضرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ یہ معاشی ترقی کے دشمن ہے. وہ یہ کہتے ہیں معاشی ترقی کے اندر جہاں کیڑے ہیں غیر شرعی طور پہ تو ان کو نکال دیا جائے. ان میں ایک یہ کہ اس کو مال تسلیم کر لیا جائے, تو حکومتی سرپرستی موجود ہو, ٹھیک ہے نا, تو جو مال متقب اور اس کے پیچھے ایسیٹس ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا, تو وہی فتویٰ جس کو آپ ناجائز آج کا وہی فتویٰ جائز ہو جائے گا. اس سلسلے میں ماشاءاللہ جیسے حضرت شیخ الاسلام کی بینکاری کے حوالے سے خدمات ہیں, اس کرپٹو کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ان کی عظیم خدمت بھی سامنے آ جائے گی. اس حوالے سے انشاءاللہ کامیابی کو امید ہے. اب اس فتوے کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی رائے میں دینا چاہتا ہوں انویسٹرز کو. وہ رائے یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی اس میں انویسٹ کر چکے ہیں اور اس کے اندر جو انویسٹ کر کے بہت آگے تک جا چکے ہیں, ملین اور بلینئر بن چکے ہیں, بالکل, تو وہ بھی مجھے بہت یہاں امریکہ میں لوگوں نے رابطے کیے ہیں, اور بھی کیا کریں ہم تو اگر ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو ہمیں تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے, کیا کریں. تو اس لیے میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ اس کو ختم کرنے میں جلد بازی نہ کریں. میں اس فتوی کی وجہ سے ایک دم یہ نہ ہو کہ سب تل پر چھٹ کر دیں. اس لیے کہ ایسی معاشی خودکشی یہ بھی اسلام کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر بالکل روڈ پہ لے آئیں. ابھی آپ انتظار کریں اور اپنا جو کام اس کو جاری رکھیں, کرتے رہیں جیسے, کیونکہ ظاہر ہے آپ اس دلدل میں پھنس گئے ہیں, اب آپ چلتے رہیں. یہ نہ ہو کہ ایک دم آپ اچھلنے کی کوشش کریں, مزید دھنسیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مالی بہت بڑا نقصان ہوگا. لہذا آپ چلتے رہیں. اور ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں, یہاں تک خود امریکہ کے اندر بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ بھی اس کی سرپرستی کرنے کو تیار ہے. پھر پاکستان کے اندر جیسے حضرت سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہ حکومتیں اس کو جو ہے سرپرست کرنے کو تیار ہیں. تو جب یہ مثبت طریقے پہ ایک راستہ نکل آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, آپ کا کاروبار حلال ہو جائے گا. آپ اسی موڈیفیکیشن کے ساتھ اپنے کاروبار کو ٹرن کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک دم جب وہ کہتے ہیں کوڑیوں کے دام میں بیچیں. جب بیچیں گے تو نیچے کہ آپ یہ آج بلینئر بنے ہوئے ہیں تو آپ تو کسی کام کے نہیں رہیں گے. اس لیے ان حضرات تو میرا مشورہ ہے کہ جو آلریڈی اس کے اندر انوالو ہیں وہ جلد بازی نہ کریں, وہ اپنے کام میں لگے رہیں. اور جو بھی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک مختلفی معاملہ ہو گیا, اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے, اور آپ نے جب اس کو اختیار کیا, آپ نے جائز سمجھ کے شروع کر دیا اور اپنا جو ہے مال پیسہ لگایا. لہذا آپ جلد بازی سے نکلنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس میں لگے رہیں. جیسی موڈیفیکیشن ہوتی ہے اور حضرت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پھر اس گائیڈ لائن کے مطابق آپ اس کاروبار کو لے کے چلتے رہیں. اور لیکن جو لوگ ابھی اس میں انوالو نہیں ہوئے, انہوں نے انویسٹ نہیں کیا, ان سے درخواست یہ کہ اس فتوی کی وجہ سے وہ رک جائیں, انتظار کریں. جیسی جو ہے وہ گائیڈ لائن سامنے آ جائیں گی اس موڈیفیکیشن کے مطابق اب وہ اس کو انویسٹ کریں اور جائز و حلال طریقے سے اپنی جو زندگی کو بہتر آگے کریں. یہ آخر میری رائے ہے, اس کے مطابق آپ اس کاروبار میں انوالو ہو سکتے ہیں. بھائی ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت سے ایک بات تو واضح ہو گئی جو کہ ایبسلیوٹلی ابھی جو ہے ہمیں اس کو رہنا ہے اسی طرح سے. بالکل. اور اس فتوے کی وجہ سے جو سوشل میڈیا میں ایک شور مچا ہوا ہے, لوگ پینک ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے, تو ان کے لیے بھی ایک راستہ نکل آیا کہ نہیں ابھی انتظار کریں, اور جو کرنا چاہیں وہ بھی انتظار کریں کہ ایک راستہ نکلنے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی, آپ نے تو بالکل اس کو معاملے ہی وہ کر دیے.